بندہ ہے تو 5 وقت کی نمازیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنی اور تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور استغفار میں باقاعدگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دل سے یاد کرو اور اس کی حمد کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اسی طرح ہوا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ مجھ سے بیعت کرنے والا یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے گا اور اس کی حمد کرے گا۔ جب تم اس کی حمد کرو گے اور اس کے احسانوں کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ عہد بیعت باندھا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کبھی کسی بھی قسم کی ناجائز تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ کسی اور طرف سے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ منسلک ہو اور میرے سے عہد بیعت باندھا ہے تو یاد رکھو کہ ہر حال میں، چاہے وہ رنج کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، تنگی ہے یا آسانی کی حالت ہے، نعمتیں مل رہی ہیں یا کوئی ابتلا اور بلائیں آ رہی ہیں، ہر صورت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنی ہے اور ہر حالت میں راضی بقضا رہنا ہے۔ اسی بات پر ہم بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جو پیدائشی احمدی ہیں ان کے بڑوں نے بیعت کی تھی اور اسی عہد بیعت کو ہم ہر سال دہراتے بھی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے جو شرائط بیعت میں لکھا ہے، لیکن ہمارے سامنے شرائط بیعت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ اس بارے میں یہ کتاب بھی اب ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو ان شرائط کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر ایک، اگر بہت سارے لوگ ہیں مجھے لکھتے ہیں انہوں نے یہ شرائط بیعت اپنے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں، جو مخلصین ہیں ویسے بھی ہیں، تو اگر ہم لٹکایا رکھیں گے تو اس سے پتہ لگتا رہے گا کہ شرائط بیعت کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے رہیں گے اس میں اپنی اصلاح کی بھی کوشش ہوتی رہے گی۔